بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، آج ہم تاریخ کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں امت کے دل پر وہ گھاؤ لگا جس کا زخم آج تک تازہ ہے۔ 12 برس تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں امت کو سکون نصیب ہوا، قرآن ایک مصحف میں جمع ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، بیت المال بھرا ہوا تھا، دین کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی تھی۔ لیکن انہی 12 برسوں کے آخر میں ایک خطرناک فتنہ جاگا۔ بغاوت نے سر اٹھایا اور نبی کے شہر مدینہ کے در و دیوار خون میں نہلا دیے گئے۔ ناظرین، وہ گھڑی آ پہنچی جب حیا و سخاوت کے پیکر صاحب النورین مظلوم خلیفہ عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ ان کا خون قرآن کے اوراق پر ٹپکا اور قیامت تک کے لیے یہ منظر امت کے دل کو دہلا دینے والا نقش چھوڑ گیا۔ شہادت کے بعد مدینہ پر ایک سناٹا چھا گیا، گلیاں ویران ہو گئیں، گھروں میں سسکیاں گونجنے لگیں، عورتیں بین کر رہی تھیں، بچے اپنے ماں باپ سے لپٹے رو رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دل اس صدمے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہ مدینہ جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں سے جگمگاتا تھا، آج غم و اندوہ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تدفین کا وہ لمحہ آیا تو مدینہ کی فضا مزید لرز گئی۔ اندھیری رات تھی، خوف ہر دل میں بیٹھا ہوا تھا، اور باغیوں کی تلواریں ہر دروازے پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ چند ہی افراد نے کندھوں پر اٹھایا۔ نہ ہجوم تھا، نہ نعرے، نہ تکبیر کی گونج تھی، نہ شہر کی رونق۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کی سخاوت پر امت ناز کیا کرتی تھی، آج خاموش رات میں تنہائی کے عالم میں دفن کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، وہ خلیفہ جو مسجد نبوی میں ہزاروں نمازیوں کی جماعت کھڑا کیا کرتے تھے، آج ان کے جنازے میں چند لوگ ہی کیوں تھے؟ وہ عثمان جن کے مال و دولت سے اسلام کو زندگی ملی، ان کے کفن کے لیے بھی مشکل کیوں پیش آ رہی تھی؟ کیا امت اتنی بے بس ہو چکی تھی؟ تدفین مکمل ہوئی تو مدینہ مزید خوف و دہشت میں ڈوب گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روتے رہے، بین کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر اصحاب رضی اللہ عنہ غم سے چور تھے۔ ہر چہرہ زرد تھا، ہر دل زخمی تھا، اور پھر سوال اٹھا، اب خلافت کس کے سپرد ہوگی؟ اہل مدینہ کے دل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ ان کے پاس گئے اور بیعت کی درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بار بار انکار کر دیا، فرمایا، یہ منصب میرے لیے نہیں، یہ آگ کا بوجھ ہے، میرے علاوہ اور بھی اہل موجود ہیں۔ لیکن ناظرین، امت کے ٹوٹ جانے کا خوف، صحابہ کرام کی اسرار بھری آوازیں اور مدینہ کی زخم خوردہ فضا دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالآخر خلافت قبول کر لی۔ مسجد نبوی میں بیعت کا منظر آنکھوں کو رلا دینے والا تھا۔
ایک طرف خلیفہ مظلوم عثمان رضی اللہ عنہ کا خون ابھی زمین پر تازہ تھا، دوسری طرف نئے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، لیکن یہ بیعت خوشی کی بیعت نہ تھی، یہ بیعت خون کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی بیعت تھی۔ یوں خلافت علی رضی اللہ عنہ کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز امید بھی تھا اور خوف بھی۔ امید اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسا مرد حق امت کے رہنما بنے، اور خوف اس لیے کہ فتنہ ابھی ختم نہ ہوا تھا بلکہ پھیلنے کے آثار نمایاں تھے۔ میرے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ امت کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر اس وقت صحابہ کرام الگ الگ راستے اختیار کرتے تو اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا دیا۔ آج ہمیں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے خون سے سبق لینا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے صبر سے رہنمائی لینا ہے، اور اپنے اختلافات کو بلا کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جمع ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ ہمارے چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی یہ صدا گونجتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔